دعا کی درخواست کرتے ہیں تو پھر اجتماعی اعتبار سے حالات درست ہوتے ہیں، امت کے حالات درست ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چھٹے ہوئے منتخب نمائندے اگر ان کی اپنی سوچ فکر، ان کے اپنے جذبات خیالات، ان کی اپنی عادات اور اخلاق اگر درست نہیں ہوتی، جذبہ صحیح نہیں ہوتا، فکر صحیح نہیں ہوتی، اور زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کا ولولہ اور جوش و جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اثرات اسی اعتبار سے پوری امت پہ پڑتے ہیں، اسی اعتبار سے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حاضری تو دے لی، پہنچ تو گئے وہاں پر، لیکن جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازیں بہت سے بیچارے ان کے اندر سستی کرتے ہیں، اور دشمنوں کی اسکیم یہ ہے کہ بیت اللہ میں، وہاں حرمین شریفین میں مادیت کو اور اسباب دنیاوی کو اتنا زیادہ پھیلا دو کہ وہاں پہ پہنچنے والا وہاں کی اصل مایا سے محروم رہ جائے، اصل دولت سے محروم رہ جائے۔ دنیا کی محبت جو لے کے گیا ہے اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اس میں اضافہ کرے، اس میں کمی نہ پیدا ہو، اس میں اضافہ ہو۔ اور ماشاءاللہ رخصت کرنے والے جو ہیں عزیز و اقارب، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، حاجی صاحب کے پاس فہرست بنی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے گھڑی لکھوائی ہے، کسی نے ٹیپ ریکارڈ لکھوایا ہے، کسی نے قالین کی فرمائش کی ہے، کسی نے کپڑے کی فرمائش کی ہے، کسی نے جوتیوں کی فرمائش کی ہے۔ اب حاجی صاحب جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس ملک میں جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر محبت تھی تو کہتے وہاں کی مٹی اور ڈلے لے کے آؤ ہمارے پاس، مدینہ پاک، مدینہ مبارکہ کی مٹی لکھا کے شفا لے کے آؤ، زیادہ سے زیادہ کھجور لے آؤ، زیادہ سے زیادہ وہاں زمزم شریف کا پانی وہ لے آؤ۔ مدینہ شریف سے اگر محبت ہے تو وہاں کی بکریوں کی میلیاں اٹھا کے لے آؤ۔ یہ تو ساری چیزیں دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی ہوتی، اور بھیجنے والوں نے اسی مقصد کے لیے بھیجی۔ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی کی محبت دل میں بڑھتی رہے اور یہ حج کی حقیقت سے معلوم رہ جائے حاجی، اور ورنہ یہ نیت تو سبھی کی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تاجر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال سب سے زیادہ سپلائی ہوگا، بکے گا تو وہیں بکے گا، حاجی لوگ خریدیں۔ اور اللہ کی شان، حج میں ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ دم پہ دم واجب ہوتے ہیں، قربانی پہ قربانی، بکرے واجب ہوتے ہیں، مگر اب پیسے اتنے لے کے نہیں آئے، یا پیسے خرچ کر چکے ہیں چیزیں خریدنے میں، یا آگے کا پروگرام ہے مختلف چیزیں خریدنے کے لیے۔ اللہ، حالانکہ حج کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حج کی سب سے بڑی دولت جس سے حاجی ہی نہیں مستفید ہوتے بلکہ پوری امت مسلمہ مستفید ہو سکتی، پوری امت مسلمہ، چاہے کوئی پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، اور چاہے ساری زندگی وہاں نہ پہنچ سکے۔ کیسے؟ دیکھیے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑا وہ دن جس دن کے سب سے زیادہ انسانوں کی تعداد دوزخ سے آزاد کی جاتی ہے، وہ عرفے کا دن، عرفے کا دن۔ میدان عرفات میں حاضری دینے والے ایک ایک کے بارے میں فرمایا، اس ایک ایک کی سفارش 400 گھرانوں کے بارے میں قبول کر دی جاتی ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے 400 آدمی فرمائے یا 400 گھرانے فرمائے. اگر گھرانے ہو تو اور زیادہ، اور اگر 400 آدمی ہو تو آپ حساب لگا لیجئے کہ اس سال کتنے لاکھ آدمیوں نے حج کیا اور ایک ایک کی سفارش پر 400 آدمیوں کی مغفرت ہوئی. تو بتائیے کتنے باقی رہ جائیں گے جو جن کی مغفرت نہیں ہوتا ہوگی. اور پھر دوسری روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور حاجی جس جس کی سفارش کرتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور دعا فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ حاجی کی مغفرت کرنا اور حاجی جس کے بارے میں سفارش کرے اس کی مغفرت کرنا. اب ایک حاجی پوری امت کے بارے میں سفارش کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو بتائیے کیا پوری امت کی مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ان احادیث مبارکہ کے مطابق جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وہاں سے تو اتنے کرم کا معاملہ ہوتا ہے اللہ میاں کی طرف سے، اس رحمان الرحیم کی طرف سے تو ایسا رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے، آسمان دنیا پہ تشریف آوری ہو جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے ادھر سارے کے سارے جمع ہے میدان عرفات میں، اور گریہ وزاری میں اور دعا میں مشغول ہے، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے. ایک تو فرشتوں کو فرمایا جاتا ہے انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعثا غبرا، ذرا میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو، اے فرشتوں ذرا ان کو دیکھو، ان کا ملاحظہ تو کرو، ایک ہی لباس میں ملبوس اور گریہ وزاری میں دعاؤں میں میرے سامنے مشغول، میری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور میرے گھر کے مشتاق ہیں، میرے گھر کے عاشق ہیں. گھر کے کیا، گھر والے کے عاشق ہیں. گھر کی ساتھ نسبت جو ہے گھر والے کی وجہ سے ہے. اور پھر خطاب ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور دیکھو اگر تمہارے گناہ، یہ اعلان ہوتا ہے، ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اور اگر تمہارے گناہ بارش کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، اور اگر تمہارے گناہ دنیا بھر کے درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، پھر بھی میں نے معاف کر. اور فرمایا ایسا واپس آتا ہے، یہ حاجی ایسا واپس آتا ہے اگر اس نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، اس کو فجور اختیار نہیں کیا حج میں، تو ایسا اس شان کے ساتھ واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، اس شان کے ساتھ واپس. اور دوسری طرف وہ روپیہ جو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے سفر حج میں، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق 700 روپے کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق ایک ایک روپیہ کا ثواب 4 کروڑ درہم کے برابر خرچ کرنے کا. اللہ ہی بہتر جانے. اور فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی کبھی فقیر نہیں. اور فرمایا لگاتار حج اور عمرے کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں فقر اور گناہوں کو دور کر دیتی. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غنی بن جاؤں اور فقیر نہ رہوں. دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بشارت ہو گئی، بشارت دے دی گئی کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو دور کرتی ہے، اور آخرت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ مغفرت کا ہے. فرما دیا گناہ دور ہوتے ہیں، گناہ بخش. تو ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی اول تو سب کو نیت کرنی چاہیے، بار بار حاضری کی، دعائیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور اگر نہ جا سکے تو جو جانے والے ہیں، دیکھیے حاجی کیمپ میں بہت سے بیچارے اللہ کے بندے ایسے بھی بڑے بڑے بوڑھے جو حج پہ جا رہے ہیں، ان کا کلمہ صحیح نہیں، ان بیچاروں کا کلمہ صحیح.
بہتوں کی نماز صحیح نہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی. ہمارے بہت سے تبلیغی دوست جا کر ان میں محنت کرتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جا کر وہاں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بلا لیتے. اللہ کے مہمانوں کی خاطر تواضع یہ ہے سب سے بڑی. اللہ کے گھر پہ جو بلائے ہوئے مہمان ہیں ان کو ذرا آداب سکھا کر بھیج دیا جائے وہاں، ان پر تھوڑی سی محنت کر لی جائے. جس بیچارے کلمہ درست نہیں اسے کلمہ صحیح کرا دیا جائے، جس کی نماز صحیح نہیں اس کی نماز صحیح کرا دی جائے، اور ہر ایک کو متفکر کر دیا جائے عالم آخرت کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے اعتبار سے، اور حج تمہیں کس طرح کرنا چاہیے اور حج کی اصل حقیقت کیا ہے. الحمدللہ محنت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، جن کی تمام کتابیں مختلف بزرگوں کے اصرار اور تقاضوں پر لکھی گئیں، اور حضرت کی کتابیں اتنی مقبول ہوئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھی جاتی ہیں تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کے نام سے. تو فضائل حج بھی ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے اصرار اور تقاضوں پر فضائل حج لکھی گئی، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں حج کی حقیقت جو لکھی ہے اس میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب، بات میں بھول نہ جاؤں. دیکھیے بہت سے بیچارے ہمارے مسلمان بھائی و بہنیں آج کل مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں. خطوط میں بھی بزرگوں کے پاس خطوط جو آتے ہیں ان میں بھی زبانی بھی بہت سے اپنی اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھیے تمام پریشانیوں کا اور ان کے دور ہونے کا سب سے بڑا علاج جو ہے توبہ اور استغفار کی کثرت، کیونکہ پریشانیوں کے آنے کی اصل وجہ ہمارے معاصی ہیں، گناہ ہے. گناہوں کو چھوڑا جائے اور توبہ استغفار کی کثرت کی جائے. توبہ استغفار تو اتنی بڑی دولت ہے، کبھی انشاءاللہ اسی کے متعلق مستقل مجلس میں بیان کیا جائے گا، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ توبہ استغفار کتنی عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا کی. کتنا ہی کپڑا گندا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بدبودار کیوں نہ ہو، کتنی غلاظت کیوں نہ ہو، جیسے اس کو اچھی طرح بھٹی میں دھو دیا جاتا ہے یا صابن لگا کر پانی ڈال کر اس کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو اور گناہوں میں ملوث کیوں نہ ہو، توبہ استغفار، دل سے توبہ استغفار ایسا ہے جیسے صابن لگا کے پانی بہا کر اس کو اچھی طرح دھو لیا جاتا ہے. یہ پاک کرنے والا پانی پاک کرنے والے پانی کی طرح ہے. ناپاک اور گناہوں میں ملوث شخص کو اور صابن کی طرح ہے. گندگیوں میں ملوث ہونے والے کے لیے صابن سے دھو دینے کی طرح کی منزل ہے یہ توبہ استغفار. اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر انبیاء کرام کے بارے میں، حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کا توبہ اور استغفار اور خدا کے آگے گڑگڑانا اور خدا کے آگے معافی مانگنا اور اپنی امتوں کو توبہ استغفار کی تلقین کرنا، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انبیاء کی تعلیمات جو ہوئی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ خدا پاک نے تذکرہ فرمایا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اور آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا، بخشائے ہیں اور کوئی گناہ نہیں، گناہوں سے معصوم ہے، مگر آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کا آتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. انشاءاللہ جتنی استغفار کی کثرت ہوگی اور کوشش کی جائے گی گناہوں سے بچنے کی، اتنی پریشانیاں دور ہوں گی، برکتیں خدا کی طرف سے نازل ہوں گی. تمام پریشانیوں کے ازالے کا
سب سے بڑا علاج یہی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مسائلیں ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مسائلیں تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کے ہر رکن میں ہر چیز میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات، دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے۔ نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے اور اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور ظاہر اور واضح ہو جائیں۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے ماں باپ کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے سب عزیز اور اقارب، گھر بار، وطن، احباب کو ایک لفظ چھوڑ کر دوسرے ملک یا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی باغ، احباب کی مجلسیں، سبھی اس وقت چھوٹ رہی ہیں، جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیک وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے کہ جیسا آج عارضی مدت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب عزہ اور گھر بار، ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر ہی سے مسافر کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں اور کچھ بہت ہی خواص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور قبر میں جانے والے، جہاز کی مثال قبر کی، جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و قارب ہوں یا مال و متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص غمگسار راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، یہ جہاز سے پانی کا جہاز خاص طور سے مراد لیا جا رہا ہے، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، کج مزاج، ضدی، جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کی اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بیانی یہی ساری صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ، نیک اعمال ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہے، اور اعمال سیئہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب۔ کبھی کبھی دن کو، کبھی کبھی رات کو، رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں قبرستان چلے جانا چاہیے اور جا کر تھوڑا سا مراقبہ کر لینا چاہیے، تھوڑا سا مراقبہ کر لینا چاہیے، خاص طور سے اندھیری راتوں میں اور تاریک راتوں میں، اور جا کر سوچنا چاہیے ان قریب وقت آنے والا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ملنے والا ہوں، کیونکہ قبرستان جانے والا حکم یہ ہے اس کے لیے کہ جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے میرے قبرستان کے بھائیوں، تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، خدا تمہاری بھی مغفرت فرمائے، خدا ہماری بھی مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاسد، ہم میں تم میں صرف اتنا فرق ہے، تم ذرا پہلے ہم سے آگے چلے گئے، ہم بہت تمہارے بعد تم سے ملنے والے ہیں، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، بے شک ہم سب اگر اللہ نے چاہا بہت جلد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، بہت جلد۔ اگر ہمت نہیں پڑتی رات کو قبرستان جانے کی اور اپنی اصلاح کی کوشش ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے اور اپنے بارے میں یہ اطمینان ہے کہ نا امیدی کی کیفیت بھی نہیں پیدا ہوگی، تو ایسے نوجوانوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کفن پہلے سے خرید کے رکھیں۔ ہاں بھائی، بعض حضرات ماشاءاللہ وہیں سے بھگو کے، زمزم میں بھگو کے اپنا کفن تیار کر کے لاتے ہیں اور لا کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی زندوں کے لیے بھی اجازت، یہاں جو رہنے والے ان کے لیے بھی ہے، چاہے تو پہلے سے کفن خرید کے رکھیں اور کفن کی 2 چادریں خاص طور سے خرید کے رکھ لیں، اور رات کو کی تاریکی میں، تنہائی میں، الگ کمرے میں ایک چادر نیچے باندھ لیا کریں اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیں، اور یہ سمجھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کر لیا کریں
کہ بس اب موت آنے والی ہے اور اعلان ہو جائے گا اور ٹیلیفون پہ ٹیلیفون اطلاعات ہوں گی رشتے داروں کو اور ملک الموت تشریف لانے والے ہیں، اب وہ عنقریب میری روح قبض کریں گے۔ اب وہ سارے مناظر جو بیان کیے گئے احادیث میں ان سب کو سوچے آئے، عنقریب میرا رشتہ دنیا سے اور دنیا کی زندگی سے اور دنیا کے ساز و سامان سے اور دنیا والوں سے اور رشتے داروں سے، میرے بال بچوں سے منقطع ہونے والا، عنقریب منقطع ہونے والا۔ ان چیزوں یہ مراقبہ، موت کا مراقبہ تکثیر ہے آدمی کی اصلاح کے لیے۔ فرمایا دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہارے لیے باعث ہیں، میں تم میں دو باعث چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خاموش ہے ایک بولنے والا ہے، خاموش موت، خاموش باعث موت کی یاد اور بولنے والا باعث قرآن پاک۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے ہم جو نیک اعمال یہاں دنیا میں کر رہے ہیں، کوئی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ جتنے نیک اعمال ہیں یہ نہایت حسین و جمیل صورت میں قبر کے ساتھی بن جاتے، قبر میں دل بہلانے والے بن جاتے۔ اور اعمال سیئہ برے اعمال نہایت قبیح صورت، ڈراؤنی اور گندی بودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ جب آدمی کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہے گا تو وہ معاف ہوتے رہے، معاف ہوتے رہیں گے، معاف ہوتے رہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ استغفار کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ استغفار کو بھی نہ چھوڑیں، روز کے روز سچی معافی مانگی، پھر بشری تقاضے سے کوئی گناہ دوسرے دن ہو جائے پھر معافی مانگ لیجیے صدق دل سے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا پھر اب کیوں معافی مانگ رہا، کیونکہ ہمارے سب کے گناہ مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ میاں سے یہ درخواست بھی کرنی چاہیے اپنی دعاؤں میں، اے ہمارے مالک ہمارے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو چیز تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو معاف کر دینا، اور ہمارے نیک اعمال سے تجھے خوشی ہوتی ہے تو ہمیں توفیق دے دینا نیک اعمال، تیری توفیق کے بغیر کیا کر سکتے ہیں، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ذرا برابر نیک عمل نہیں کر سکتے، تیری مدد کے بغیر کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہو، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و زر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز قریب یا دوست کچھ پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے کچھ ایصال ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا عزیز یا دوست بذریعہ منی آرڈر وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے یا کسی کے ہاتھ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج، حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ جانچ پڑتال، جتنے مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا۔ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، کئی کئی پہاڑوں کے برابر ایک فرشتے کا جسم ہے منکر نکیر، کئی کئی دنیا کے کئی کئی پہاڑوں کو ملایا جائے جب جا کے مشکل سے ایک آدمی کے جسم کے ایک فرشتے کے جسم کے برابر۔ فرمایا ایک مونڈے سے لے کے دوسرے مونڈے تک کا فاصلہ کئی دن کی مسافت کے برابر۔ ہم کیا سمجھیں کتنے بڑے فرشتے، وہ آتے ہیں اور آ کے بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے، ہم سب سے ہوگا، ہم بے فکر بیٹھے۔ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اور سانپ بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے کھائیں گے، اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہاں بہت سے مالدار جن کو اللہ نے دولت بے شمار دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر اور بے فکر دلہنوں کی طرح ایسے اس میں ایسی طرح آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے۔ حضرت سید ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر ایک بزرگ حاضر ہوئے اور فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچانے لگے، تو اندر سے وہ جواب دیتے ہیں، یہ صاحب کشف تھے، اندر سے وہ جواب دیتے ہیں جاؤ میاں جاؤ کسی مردے میں جا کے فاتحہ پڑھو، زندوں میں فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ اندر سے حضرت سید ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں
آنے والے بزرگ کو کہ جاؤ جا کے کسی مردے میں فاتحہ پڑھو، یہاں زندوں میں فاتحہ پڑھنے آئے، شہید ہوئے۔ سن 57 کے مارکے میں انگریزوں کے خلاف جہاد ہوا تھا، اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب حضرات تھے۔ اللہ کیسے آرام فرماتے ہیں، قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا، جیسا کہ نئی دلہن پہلی شب میں کم خواب اور مخمل کے بستروں پہ سوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ قبر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام بندہ رہے ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے قبر میں جانے کے بعد یہ احرام تو اتار لیا، یہ کفن کی چادریں تو اتار لی جاتی اور پھر یا جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور یا پھر دوزخ کی آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ 2 پرانی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نئی چادریں آپ کے لیے لائی جائیں گی تو زیادہ بہتر ہوں گی۔ فرمایا نہیں، نئے کپڑوں کے لوگ نئے دنیا والے زیادہ مستحق ہیں، اسی کام آ جائیں۔ میرے لیے تو یہی چادریں ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ چادریں مستقل ساتھ رہیں گی نہیں، قبر میں جاتے ہی یا تو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے یا دوزخ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا 9 عمر لڑکا عابد زاہد جو بادشاہ سے ناراض ہو کر محلات وغیرہ کچھ خیر بات کہہ کے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور عید گارے کا کام کرتا تھا، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا اور سارے باقی دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور مختلف قبرستانوں میں جاتا تھا اور خوب روتا تھا۔ 9 عمر لڑکا 16 سال کا ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو ایک جنگل میں ایک اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے تھا۔ ابو عامر بصری اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو نصیحتیں کر رہا، اور اس نے آخری وقت ایک یہ نصیحت کی کہ یہ 2 چادریں جو ہے نا انہی میں مجھے کفنا دینا، یہ کفن دینا۔ یہ بادشاہ کی انگوٹھی میرے پاس ہے، میرا باپ بادشاہ ہارون رشید، یہ اس کو یہ امانت کہہ دینا، ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جو اس نے تیرے پاس پہنچائی، یہ قرآن مجید بھی میرے پاس امانت ہے، یہ پہنچا دینا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو نئی چادریں میں لے کے آؤں گا، ابو عامر بصری نے کہا تو کہنے لگا، اس نے بھی یہی جواب دیا، صدیق اکبر نے جواب دیا تھا کہ نئے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں نئے کپڑوں کے، قبر میں جاتے یہ تو چادریں اتار لی جائیں گی، پھر یا جنت کا کفن جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا یا دوزخ کا لباس۔ اور احرام کے وقت لبیک حاضر ہوں قیامت کے دن پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن پاک میں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب خدا کی طرف سے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر بولیں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، تو دیکھے گا ہر امت کو زانوں پر گری ہوئی قیامت کے میدان میں، اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف، اپنے نام اعمال کی طرف۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکہ کا سارا قیام اس بیم و رجا کی امید اور خوف کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہیں وہ یاد آ کر مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی۔ اور بیت اللہ پہ نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے۔ اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے، وہی سارے آداب اس وقت ہونے چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج میں جب میں 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا تو وہاں پہ میں نے گھر دیکھا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی بالکل سیدھ میں، جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔
فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتوں کو موقع ملتا ہے طواف کرنے کا، اور فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے۔ دیکھیے میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں جو جانے والے ہیں حاجیوں کو رخصت کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنی غرض سے، اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، کسی اور چیز کسی مادی چیز کی درخواست نہ کی، جو چیز آپ کو لینی یہی لے لی دنیاوی چیز، اور ان سے درخواست کیجیے دعا، اور خاص طور سے کہا جائے کہ ملتزم شریف کی دعا۔ محدثین نے لکھا ہے اور ہر محدث نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ حدیث سے جو یہ ثابت ہے کہ ملتزم شریف پہ جو مانگو ملتا ہے، ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہاں اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا، جو مانگا اللہ۔ یہ اور بات ہے، بعض چیزیں آدمی اپنی کم فہمی سے ایسی بھی مانگ بیٹھتا ہے جس میں مصلحت نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی جا کے کہنے لگ جائے کہ مجھے ملک کا صدر بنا دیا جائے، مجھے ملک کا وزیر بنا دیا، اس کے لیے اس میں خیر ہے نہیں، مجھے کروڑپتی بنا دیا جائے، اس کے لیے اس میں خیر ہے نہیں، کروڑپتی بن جائے گا تو جس کو فضول میں مبتلا ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں نا۔ اب چھوٹی بچی ضد کرے، چھوٹا سا بچہ ہے ضد کرے ماچس مجھے دو، چھری مجھے دو، یا چھوٹی بچی ضد کرے ماں سے کہ مجھے ہار پہنا دو، میں ہار پہن کے باہر جاؤں گی، سیدھی بات ہے۔ ایسے ہی بعض بیچارے اپنی نادانی سے ایسی چیزیں مانگ بیٹھتے ہیں جن کے لیے مصلحت نہیں ہوتی، ورنہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے لیے خیر اور مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مجھے بعض دوستوں نے بتایا ایک صاحب کی 13 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 13 سال وہاں جا کر دعا مانگی، اللہ نے اولاد۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا 11 برس تک ان کی اولاد نہیں، شادی کے بعد سے 11 برس تک اولاد نہیں ہوئی، وہاں جا کے دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی۔ ایسے ایسے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ نا امیدی میں امید کی کرن نصیب ہو جاتی ہے، امید اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کی مصلحت کے مطابق اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کی درخواست جانے والوں سے کرنی چاہیے ملتزم شریف پر، اور حج کے زمانے میں میدان عرفات کہ بھئی ہمیں دعا ملا، اور صلاۃ و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہ ایسے ہی ہے، یہاں تو یہ صدر ضیاء الحق ہر ایک کو جانتا نہیں ہوگا، لیکن اگر صدر ضیاء الحق کا کوئی خاص دوست جس کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہو اور وہ کراچی میں رہتا ہو، اور کراچی سے اس کا کوئی دوست جس کا صدر ضیاء الحق سے بھی تعلق ہے، وہ جائے صدر ضیاء الحق سے ملنے کے لیے، اور یہ جو پہلے سے دوست ہے اس کی بھی دوستی ہے ضیاء الحق سے، یہ کہنے کہ میرا بھی جا کے سلام کہہ دینا اسے۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کو اپنی رعایا سے اتنا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تعلق کیسے ہوگا؟ بہتوں کو پہچانتے نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہچانتے، ایک ایک امتی کو پہچانتے، اس کو اس کی ماں باپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے، تعارف کرایا جاتا ہے، اطلاعیں پہنچائی جاتی ہیں، باقاعدہ اعمال تک دکھائے جاتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک امتی کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آغا دل رسول اللہ میں خراشی، اگر شریعت کا حکم توڑو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاؤ گے، کیونکہ وہ تمہارے روحانی باپ ہیں۔ کوئی بیٹا اگر نافرمان ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی، تو کسی باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جتنے ہمارے روحانی باپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور خوشی ہوتی ہے ہمارے نیک اعمال سے۔ تو سلام کہلوایا جائے، جانے والا خود سلام عرض کرتا ہے اپنا، اس کو بھی جواب ملتا ہے، اور جس کا سلام لے کے جاتا ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر سلامتی کا جواب ملتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ سلام کہلوائی۔ اللہ غروب میں اس کے بعد اذان
اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے ہی راستے ہیں، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے۔ اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹنڈی دل ہے جو پراگندہ ہے۔ یہ منظر بندے کے ناقص خیال میں قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے، جس کا بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوگی اور مسائل کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچے گی کہ انبیاء کرام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں، اس خیال سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانے کے کھانے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا، تم تو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی حضور فرما دیں گے کہ میں نے طوفان کے زمانے میں اپنے بیٹے کے بچانے کا بے محل سوال کر لیا تھا، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی حضور فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی حضور فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ اور یہ فخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتدا فرمائیں گے۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہی منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے کہ آفتاب کی تمازت اور سب کا ایک لق و دق میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کہ مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑی غور و فکر کی جو چیز ہے وہ عہد و میثاق ہے جو ازل میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ عالم ارواح میں سبحانہ و تقدس نے ساری ارواح سے یہ سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مشکات شریف میں روایت مسند احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ عہد عرفات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت اور یہ جگہ اس کو یاد کرنے کی ہے کہ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح پورا کیا۔ اس کے بعد مزدلفہ، مینا وغیرہ کے اجتماعات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوگوں کا ازدحام اور ان کا شور و شغل، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدانوں میں اپنے اپنے انبیاء اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان مواقع میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کر کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس کو مختصر الفاظ اور مختصر احوال کے ساتھ اشارات کے طرز پر میں نے لکھا ہے۔ غور کیا جائے تو اسی نمونے سے بہت سی تفصیلات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ دوسرا منظر اظہار عشق و محبت کا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پڑھیں گے۔